بیسڈ سمبولک اسٹیج ایبسٹریکٹ اسٹیج ہوتی ہے. اچھا جو دوسری ہے کگنیٹیو لرننگ تھیوری وہ ہے البرٹ بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری آبزرویشنل لرننگ. البرٹ بنڈورا کینیڈا میں ان کی پیدائش اور امریکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یو ایس کینیڈین برن یو ایس جو ہے وہ سائیکولوجسٹ یہ تھے. اب اس نے کیا کیا, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا, اس کو ہم بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں جی, بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ. اس نے اس ایکسپیریمنٹ پہ ہم جاتے ہیں, پھر ہم واپس آ جائیں گے. تو اس نے کیا کیا 1961 کے اندر اس نے یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا بچے کی جو اگریسو بیہیویئر ہے اس کو جج کرنے کے لیے. تو اس نے 36 بچے اور 36 بچیاں یعنی ٹوٹل 72 بچے لیے پری اسکول کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے نرسری اسکول سے, اور ان کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک گروپ کو اس نے دیکھا یعنی 72 کو 72 کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا. ایک گروپ جو پہلا تھا نا اس کو اس نے دکھایا کہ ایک بچہ آتا ہے بڑا بچہ, وہ جو ہے وہ آپ کے جو ٹیڈی بیئرز اس طرح کی چیزیں کھلونے ان کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے, کسی کی ٹانگ توڑتا ہے, کسی کا بازو توڑتا ہے. تو ایگریسو بیہیویئر ان کو دکھایا گیا. دوسروں کو پلینگ انوائرمنٹ دکھایا گیا, بچے آ رہے ہیں وہ کھیل کود رہے ہیں کھلونوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور تیسروں کو کوئی انوائرمنٹ مطلب نہ پازیٹیو دکھایا گیا نہ نیگیٹو, وہی روٹین میں رکھا گیا, ان کو کوئی چیز نہیں دکھائی گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جن بچوں کو اگریسو بیہیویئر وہ جو لڑائی جھگڑے والا سین دکھایا گیا تو وہ بچے بعد میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے, انہوں نے بھی کلاس میں اس طرح کا اگریسو بیہیویئر. یہ ہم وہ دیکھتے ہیں کیا نام ہے اس گیم کا جو چل رہی ہے, یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی بہن نے بھائی کو مار دیا, بھائی نے بہن کو مار دیا. کیا نام ہے اس گیم کا؟ میں نے تو کبھی کھیلی نہیں ہے, دیکھی نہیں ہے. پب جی, یس یہ پب جی جو ہے. اب یہ پب جی میں ساری اگریشن ہے. کیوں ہوتی یہ اس کی ایک بوبو ڈول کی ایک جیتی جاگتی ایگزامپل ہے. وہ گن سے لوگ سارا دن موبائل پہ انہوں نے گن سے لوگوں کو شوٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ان کو جو کو گن کوئی چاقو کوئی چھری کوئی جو بھی آلہ ملتا ہے, وہ پچھلے دن ہم دیکھ رہے تھے ادھر کے پی سے کوئی بچی تھی, اس نے اپنے کو 2-3 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا, پاگل ہو گئی تھی وہ پب جی کھیل کھیل کے. کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں یا, تو یہ اس ایگریشن کی وجہ سے جو وہ دیکھتے ہیں. آپ 4 سے 5 دن مسلسل جو ہے وہ یہ لڑائی والی فلمیں دیکھ لیں تو اگلے دن آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ بڑھا ہوا ہوگا. آپ ذرا سا کوئی بات کرے گا تو آپ کے اندر وہ ہیرو نیس جاگ جائے گی اور آپ لڑنا جھگڑنا شروع کریں. یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو اسی کو ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا, اس میں دیکھا کہ جن کو اگریسو انوائرمنٹ دکھایا گیا وہ بعد میں اگریسو ہوئے, جن کو پلینگ انوائرمنٹ دکھایا گیا وہ نان اگریسو تھے, اور جن کو کوئی انوائرمنٹ نہیں دکھایا گیا وہ نارمل روٹین میں ہی چل رہے تھے. اب نارمل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نارمل والے بندے کو غصہ کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا, لیکن جو اگریسو بیہیویئر دیکھتا ہے وہ پھر غصہ ہی کرتا ہے صرف. اب ہمارے کے پی کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہمارا پنجاب کا ایک ضلع ہے میاں والی, تو یہاں پہ خاندانوں کے خاندان ذبح ہو جاتے ہیں لیکن لوگ نہیں ڈرتے. وہ ہر بندے کے اس میں گھر میں ہر ایک کے پاس اپنی اپنی گن الگ الگ پڑی ہوتی ہے. مطلب وہ وجہ کیا ہے کہ ان کو نہیں ڈر خوف ہوتا اس چیز کا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے زندگی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی یہ گن یوز ہی نہیں کی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں وہاں پہ گیا ہوں کئی مرتبہ, میں نے دیکھا کے پی میں, تو وہ جن کی خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں یا میاں والی میں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس وہ گن انہوں جیب میں رکھی ہوتی ہے, اندر پاکٹس میں چھپائی ہوتی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس اگریسو انوائرمنٹ کی وجہ سے, اس اگریسو ڈسکشن کی وجہ سے جو گھروں میں ہمارے ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال اسی کو لے کے ایگزامپل بنا کے اس نے ایک تھیوری دی, اور اس تھیوری کو البرٹ بنڈورا نے کہا آبزرویشنل لرننگ تھیوری. اس نے کہا کہ بچے جو آبزرو کرتے ہیں اسی کو کاپی کرتے ہیں, امیٹیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ایک بہترین وے ہمارے پاس کگنیشن ڈیولپ کرنے کا کہ بچوں کو
کوئی چیز عملاً ہوتی دکھائی جائے اور پھر ان سے وہ خود بخود کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو لرننگ بائی امیٹیشن یا لرننگ بائی ماڈلنگ بھی کہتے ہیں. تو جن کو وہ آبزرو کر کے امیٹیٹ کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, ان کو ہم ماڈلز کہتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہے سیلف ایفیکیسی, ریفرز ٹو این انڈیویجول بلیو ان دیئر ایبلٹی ٹو سکسیزفلی ایگزیکیوٹ اے اسپیسیفک ٹاسک اور بیہیویئر. ایک شخص جو ہے کسی ٹاسک کو اچھی طرح سے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, اس کو کنٹرول کر سکتا ہے, اس کو چلا سکتا ہے, تو اس کو سیلف ایفیکیسی کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ سیلف ایفیکیسی پلے اے سگنیفیکنٹ رول ان ڈٹرمننگ ویدر دا انڈیویجول ول اٹیمپٹ اے بیہیویئر اینڈ پرسسٹ اٹ ڈسپائٹ دا چیلنجنگ سچویشنس, کہ وہ چاہے اس کو مسائل آئیں گے کیا واقعی پھر بھی وہ اس پہ ڈٹا رہے گا. تو یہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ سیلف ایفیکیسی ہے. بہرحال اس کو آبزرویشنل لرننگ تھیوری کا نام دیا. اس کی 4 سٹیجز ہیں. اٹینشن, کہ بچہ جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو غور سے دیکھے گا. ریٹینشن, اس کو اپنے ذہن میں سٹور کرے گا. ریپروڈکشن, اس کو دوبارہ اسی طرح سے کر کے دکھائے گا. ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے, ٹیچر سگریٹ پی رہا ہے, تو بچہ کہے گا کہ اچھا ایسے ایسے سگریٹ پی جاتی ہے. تو اس نے پہلے دیکھا, پھر ریٹین کیا اپنے ذہن میں. گھر جا کے اس کو سگریٹ کو پی ہوئی سگریٹ گلی سے ملی, اس نے ٹیچر والی ایکٹیویٹی پرفارم کر لی. یہ ریپروڈکشن ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, چھوٹا بچہ آپ کو امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ پہلے دیکھتا ہے پھر کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, پھر وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور دین اس کو ویسے کاپی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لاسٹ پہ آتا ہے موٹیویشن. اینڈ پہ اس کے اینڈز اگر اچھے ہیں, آپ نے بچے نے سگریٹ پینا شروع کر دیا, آپ نے اس کو سزا دے دی, وہ چھوڑ دے گا. اور بچے نے نماز پڑھنا آپ کو دیکھ کے شروع کیا, آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, وہ اور زیادہ پڑھے گا. تو اٹینشن, ریٹینشن, ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن جو ہے یہ سٹیپس ہیں 4 اس تھیوری کے, بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری کے. اچھا جی, بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری, لرننگ بائی امیٹیشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اب اس میں ہے ویکیریس لرننگ, ویکیریس ری انفورسمنٹ اینڈ ویکیریس پنشمنٹ. اب اس نے کہا کہ بچے بہت یہ انڈائریکٹ لرننگ ہے. انڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ کسی ٹاسک کو کرنے یا اس سے اوائڈ کرنے کی اسٹرگل ہے. تو لرننگ بائی امیٹیشن میں ریزلٹ ان ویکیریس لرننگ, ری انفورسمنٹ اور پھر پنشمنٹ میں. اب ویکیریس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی فیلنگ, تھنکنگ, تھاٹ کو اس سے کچھ سبق حاصل کرنا. مثال کے طور پر ایک بچہ کلاس میں لیٹ آیا تو ٹیچر نے کہا دفعہ ہو جاؤ, تم کلاس میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے ہو, تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو, 20 منٹ لیٹ آئے ہو. تو اب باقی جو بچے بیٹھے ہوں گے جی ہم نے اس ٹیچر کی کلاس میں لیٹ نہیں جانا, ورنہ یہ تو بڑی سخت ہے, بڑا سخت ہے, یہ تو کلاس میں نہیں انٹر ہونے دے گا. اب یہ ویکیریس ہے, یہ ری انفورسمنٹ ہو سکتی ہے, پنشمنٹ ہو سکتی ہے, لرننگ بھی ہو سکتی ہے. ویکیریس ری انفورسمنٹ کیا ہے کہ ایک ٹیچر نے ایک بچے کو اچھی طرح ہوم ورک کرنے پہ اس کو کوئی پرائز دے دیا, تو باقی سارے اس چکر میں کہ جی ہم اگر کریں گے تو ہمیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ویکیریس ری انفورسمنٹ ہے. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ویکیریس ری انفورسمنٹ. ویکیریس پنشمنٹ کیا ہوگی کہ ایک بچہ لیٹ آیا, ٹیچر نے کلاس میں نہیں انٹر ہونے دیا, ہوم ورک نہیں کر کے آیا, ٹیچر نے کہا 3 دفعہ ادھر ہی بیٹھ کے کرو. اب باقی بچے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنا کام بھائی کر کے آئیں گے, نہیں تو 3 دفعہ کرنا پڑے گا. اب یہ ویکیریس پنشمنٹ ہے, ان کو نہیں دی جا رہی بٹ وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں کل کے لیے, اس کو ویکیریس پنشمنٹ کہتے ہیں. اینڈ ویکیریس لرننگ کیا ہے؟ جو ہم دوسروں کے ساتھ جو کچھ اب یہ ہو رہا ہے نا, اس سے خود جو کچھ ہم سیکھتے ہیں, اس کو ویکیریس لرننگ کہتے ہیں. اگریشن, کوئی بھی ایسا ایکٹ جو جس سے ہم کسی دوسرے کو ہارم کرتے ہیں, اس کا نقصان پہنچاتے ہیں, اس کو ہم جو ہے وہ اگریشن کہتے ہیں. اینی ایکٹ aimed at harming another individual. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, انسٹرومنٹل اگریشن اینڈ ریئیکٹیو اگریشن. انسٹرومنٹل یہ ہے کہ آپ کو کوئی سورس چاہیے, آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چیئرز پڑی تھیں, آپ آئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں ہیں, چلے گئے ہیں, تو آپ جب واپس آئیں دیکھا تو آپ کی جگہ پہ ایک اور بندہ بیٹھا, آپ اسے کہتے ہیں جی اٹھیں, میں تو یہاں سے ہو کے گیا تھا, میں تو واش روم گیا تھا, پانی لینے گیا تھا, پانی پینے گیا تھا, تو میری جگہ پہ آپ کیوں بیٹھ گئے؟
تو جب آپ کسی ریسورس کو لینے کے لیے، کسی سوشل سٹیٹس کے لیے آپ کے فرینڈ کے ساتھ وہ کیوں بیٹھا ہے، کیوں بات کر رہے، تو آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انسٹرومنٹل ایگریشن. جب کسی ریسورس یا سوشل سٹیٹس کے لیے آپ جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں تو یہ انسٹرومنٹل ایگریشن ہوتا ہے. اور جب آپ کسی کے افینس کے رسپانس میں، کسی کے تھریٹ کے افینس کے رسپانس میں کیا کرتے ہیں، اگریسو بیہیویئر شو کرتے ہیں، تو اس کو ریئیکٹیو ایگریشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اینگزائٹی، این ایکسٹریم ایموشنل اسٹیٹ کریکٹرائزڈ بائی فیلنگ آف ڈسٹریس اینڈ ٹینشن از نون ایز اینگزائٹی. تو اینگزائٹی جو ہے وہ ہمارے سروائیول کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. ہم پریشان نہ ہوں تو کام نہیں ہوتا صاحب ظاہر ہے. تو اینگزائٹی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی کوئی ڈسٹریس یا ٹینشن کی فیلنگ آپ کو ہوتی ہیں جو زیادہ مطلب یہ ہے کہ کروشل قسم کا کوئی کام ہوتا ہے، اس پہ آپ سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو یہ اینگزائٹی کہلاتی ہے. یہ بڑی ضروری ہوتی ہے جی. آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے جی، وہ ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری. ایرک ایرکسن ایک جرمن بورن امریکن سائیکولوجسٹ تھے. انہوں نے ایک تھیوری دی اور اس تھیوری کا نام ہے جی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری. ٹھیک ہے. ان کو، اسی بندے کو، یہ جو ہے کسی اسکول سے اس نے گریجویشن نہیں کی ہوئی تھی. سگمنڈ فرائڈ ایک دفعہ وینا میں ان کو ملا اور اس نے کہا، جس نے سائیکو انالیسس دیا تھا، کل ہم نے پڑھا، اس نے اسے کہا کہ میری تھیوری آپ پڑھیں.